اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو شب قدر کا واقعہ سناتی ہوں، جس دن مجھے اور میری ماہری بیٹی کو شب قدر کی رات نصیب ہوئی، وہ بھی میرے مرشد کے دربار میں۔ میرے مرشد جو ہیں وہ ہر سال رمضان کے مہینے میں سبینہ کرتے ہیں، اور سبینہ ہوتا ہے ان کے منع، یعنی کہ ایک رات میں پورا قرآن شریف ختم ہوتا ہے۔ تو اور وہ اکثر 25 کی شب کو، یہ رمضان کی 25 کی شب کو یہ کراتے ہیں، سبینہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سب لوگ دور دور سے آ کے شامل ہوتے تھے کہ ایک رات میں قرآن پورا ہو جاتا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے، بہت لطف ہوتا ہے۔ مرد حضرات سب، بڑا سا ٹینٹ مرد حضرات سب آگے رہتے تھے، اور ہم عورتیں اپنے پیچھے صف میں بھیا کے اپنے مرشد کی اجازت لے کے پیچھے ایک شب بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے سبینہ پورا ہوتا تھا۔ اور جب قرآن ختم ہو جاتا تھا تو سب لوگ ہدیہ دیتے تھے، جو پڑھاتے تھے قاری صاحب، ان کو سب لوگ ہدیہ تو ہدیہ سب بھیا کو پیش کرتے تھے، وہ قاری صاحب کو دیتے تھے۔ ہم لوگ عورتیں اپنا ہدیہ کسی کے ہاتھ بھجوا دیتے تھے۔ تو جب سبینہ ختم ہوا، ہم لوگ وہاں سے ہٹ کے باہر کی طرف آئے، تو یہ لکھیم پور کا واقعہ ہے۔ لکھیم پور میں ایک قلعہ ہے، اس کے آگے ایک آگے کی طرف بہت بڑا سا گیٹ بھی لگا ہے، بڑا چوڑی سی سڑک بھی ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک قلعہ کہتے ہیں، بہت بڑی سی بلڈنگ ہے، اس کو ہم لوگ قلعہ کہتے ہیں، اس کا نام قلعہ دیا گیا ہے۔ تو اس میں میں اور میری بیٹی وہاں کے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایسا کچھ ہوا کہ وہاں کوئی بھی آدمی نہیں تھا، ایک دم سناٹا تھا اس وقت، کہ اور وہ اتنا سکون والا سناٹا تھا، کوئی بھی شخص اس وقت وہاں پہ نہیں تھا، کہ اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، اور میں نے آسمان کی طرف جو دیکھا تو میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ارے دیکھو ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو، کیا ہو رہا ہے وہاں۔ اس نے بھی نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھی، تو پورا آسمان جھلمل مطلب چمک رہا تھا، جیسے ابرق نہیں چمکتی ہے، جیسے یا یوں کہیں کہ بہت لوگوں نے ابرق نہیں بھی دیکھی ہوگی، تو کامدانی، چوڑی موٹی کامدانی جو پڑی ہو، وہ چم چمک رہی ہو، ایسا پورا آسمان چمک رہا تھا۔ ہوا خوب پیڑ پودے بڑے بڑے لگے تھے، ایک ایک پیڑ چمک رہا تھا، ایک ایک پتی چمک رہی تھی، اتنی خوبصورت چمک تھی، اتنی خوبصورت لگ رہا تھا، قمقمے لٹک رہے ہیں اور سب جگہ، اور ایک عجیب سی بارش ہو رہی تھی آسمان سے، جو نہ تو ہم کو بھگو رہی تھی، ہم اس میں بھیگ بھی نہیں رہے تھے، اور اس سے اتنی ٹھنڈک تھی، حالانکہ گرمی کا زمانہ تھا، اس سے ٹھنڈک آ رہی تھی، اتنی سکون والی ٹھنڈک تھی، اور اس میں ہم بھیگ بھی نہیں رہے تھے، پر وہ کوئی چیز تھی جو گر رہی تھی آسمان سے، بارش کی طرح گر رہی تھی، اور ہم اس میں جھومے جا رہے تھے، اور ہم لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ہم لوگ ٹھنڈ سے جیسے سرسرا نہیں جاتے ہیں، ویسے ہو گئے ہم لوگ، بہت دیر تک ہم لوگ اس میں کھڑے رہے۔ ہم نے اپنی بیٹی سے کہا، دیکھو یہ کوئی معجزہ ہے، یہ اتنا خوبصورت اور یہ سما اور یہ بارش اور یہ چمک اور یہ قمقمے، دعا مانگو، کلمہ پڑھو، درود پڑھو، اور خوب دعا مانگو، خوب دعا۔ اس وقت ہم لوگوں نے جی کھول کے دعا مانگی اور کرے، اور اسی میں ہم لوگ اتنا لطف اندوز تھے کہ ہم لوگوں کو ہوش نہیں رہا، کہ پھر اچانک ایک دم سے بھیڑ آ گئی، اور وہ سارا سما جو تھا وہ سب غائب ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرشد جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، قلعے کے اوپر والے حصے میں جا رہے ہیں۔ بس ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ جب اوپر پہنچے اور جب تھوڑے میرے بھیا پاس سے بھیڑ چھٹی، مرشد پاس سے بھیڑ چھٹی، تو ہم لوگ اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہا کہ آج ایسا واقعہ ہوا، یہ کیا تھا؟ تو میرے مرشد نے کہا، یہ شب قدر تم کو نصیب ہوئی ہے، اور کیا تم لوگوں نے دعا مانگی؟ ہم لوگ کہا جی بھیا دعا مانگی، کہنے بے شک آج شب قدر کی رات ہے، اور یہ شب قدر تم کو نصیب ہوئی ہے، تم دونوں کو۔
تو یہ انہوں نے ہم بتایا. ہم اتنے خوش نصیب تھے کہ ہم وہ سما بھی نہیں بیان کر پا رہے ہیں ٹھیک سے، وہ کیفیت بھی نہیں بیان کر پا رہے ہیں ٹھیک سے، جو میرے دل میں جو عجیب سی ٹھنڈک، عجیب سا سرور، ایک عجیب ہی دنیا میں ہم لوگ تھے. پھر ہم لوگ بھیا کا بڑا شکر ادا کیا کہ بھیا ہم لوگ کو نصیب ہوئی ہے رات، اور بہت لطف اندوز ہوئے ہم لوگ. اللہ کرے سب کو یہ شب قدر کی راتیں نصیب ہوئیں، اور جان کر نصیب ہوئیں کہ ہاں یہ شب قدر کی رات ہے. آمین ثم آمین.